ناظرین اکرام، یہ آج کا ہمارا لائیو سوال جواب ہے، اور اس میں دینی جو مسئلے مسائل ہیں ان کا ہم مختصر طور پر سوال جواب والا جو یہ سیشن ہے مختصر طور پر سوال جواب کو حل کریں گے۔ کل جو ہے طبیعت زیادہ خراب تھی تو اس لیے کل نہیں کر پائے، اور پھر آج ہم لوگوں نے یہ طے کیا۔ طبیعت کے اندر کافی سدھار ہے ابھی الحمدللہ، کافی اچھی ہے، تو میں نے کہا لوگوں کے جو سوال جواب ہیں ایک ہفتے بھر لوگ انتظار میں رہتے ہیں، تو ہفتے بھر کے سوالوں کے میں نے کچھ نہ کچھ مختصر طور پر جن لوگوں کا ہوگا تو سوال جواب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ زیادہ لمبا ہم یہ نہیں کھینچیں گے، مختصر طور پر ہی کریں گے، اور جلدی ہی انشاءاللہ اس کو جو ہے اپنے اس پروگرام کو مکمل کرنے کی فکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ کئی سارے حضرات ہیں جن کے ابھی تک سوال آئے ہوئے ہیں، چلیے ان کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا سید غیر سید سے شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، سید غیر سید سے شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، تو شادی کی جا سکتی ہے اگر دونوں راضی ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو اگر دونوں راضی ہیں تو شادی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سید جو الگ ہے وہ زکوٰۃ کے حکم میں ہے کہ بھئی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، باقی شادی اگر کرنا چاہے سید غیر سید میں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، اگرچہ کفو کی شریعت نے قید لگائی ہے لیکن بہرحال اگر کرنا چاہیں تو شادی ہو جائے گی۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں عقیقہ کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ تو عقیقہ سنت 7ویں دن، 14ویں دن یا 21ویں دن ہے، اس کے بعد جب بھی کیا جائے گا تو وہ مستحب ہوگا، تو سنت جو ہے وہ 7ویں، 14ویں یا 21ویں دن ہے۔ عدت کی مدت کتنی دن ہے؟ عدت کی مدت بھی اگر طلاق کی ہے تو 3 ماہواری ہے، ٹھیک ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو اگر طلاق کی عدت ہے تو پھر 3 ماہواری، عورت کو جو 3 حیض آتے ہیں وہ ہے، اور اگر وفات کی عدت ہے تو پھر وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، قرآن کریم میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو 4 مہینہ 10 دن جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ خلا کی جو عدت ہے تو خلا کی عدت بھی 3 ماہواری اور 3 حیض ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 3 حیض 3 ماہواری خلا کی عدت ہوگی، جو طلاق کی ہے وہی ہوگی۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے، نوکری لگ جائے تو میں نفل نماز پڑھوں گا 12 رکعت۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، آپ نے منت مان لی ہے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا، اور جب کام ہو جائے گا تو پھر آپ کے ذمے یہ 12 رکعتیں پڑھنا بھی لازم ہو جائے گا۔ اللہ سے حلال روزی مانگیے، اور ساتھ ساتھ میں لإیلاف قریش پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی کے ذرائع آپ کے لیے پیدا فرمائے گا۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں؟ سورہ اخلاص کے بے شمار فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس نیت سے سورہ اخلاص پڑھیں گے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی فائدہ آپ کو عنایت فرمائے گا۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں شادی کس عمر میں کرنا چاہیے؟ جس عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اور وہ شادی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے، شادی کے بعد کی جو اخراجات ہیں ان کو اٹھانے والے بن جائیں تو اس عمر میں کر دی جائے۔ عموماً ہمارے دیار میں 15 سال سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک ایسی ہے جس میں شادی کی جاتی ہے۔ عموماً 20 سے 25 سال کے بیچ میں لڑکے لڑکیوں کی ہمارے دیار میں شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو جب لڑکا لڑکی میچور ہو جائے اور شادی کے رشتے کو سمجھنے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کی ذمہ داری کو اٹھانے والے بن جائیں تو شادی کر دی جائے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ذمہ داریوں کے اوپر ہے، سمجھداری کے اوپر بات چیت ہے۔ راحت علی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا عورتیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کی نماز باجماعت مکروہ ہے، یعنی امام بھی عورت ہو اور پیچھے مقتدی بھی عورتیں ہوں تو ان کی جماعت کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں، مرد نماز پڑھانے والا ہو، عورتیں پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ بہرحال عورتوں کی جماعت جس میں امام بھی عورت ہو یہ مکروہ ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ میں۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں مرد کا مہندی لگانا کیسا ہے؟ مہندی زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے جو عورتوں کا خاصہ ہے، مردوں کے لیے ہاتھوں وغیرہ میں مہندی لگانا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پیروں میں جلن ہو، جس مرد کے پیروں میں جلن ہو، آگ نکلتی ہو تو پھر پیروں میں لگانے کی بوقت ضرورت علماء نے گنجائش دی ہے کہ پیروں میں لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا، خلیل بھائی کہہ رہے ہیں عدت میں کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کی نہیں؟ بھائی جو حلال ہے ان کی اجازت ہے، جو حرام ہے ان کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی جن غیر محرموں سے پہلے پردہ تھا اب بھی پردہ ہے، جن محرموں سے پہلے پردہ نہیں تھا اب بھی پردہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے۔ نمیرہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فیاض بھائی کہہ رہے ہیں کتنے بجے چالو ہوگا مفتی صاحب؟ اچھا بھائی چالو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلیل بھائی کہہ رہے ہیں کیا بیوی اور شوہر کے اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنا منع ہے؟ جی بیوی کے لیے، جی
بیوی کے لیے منائی گئی ہے کہ وہ نفل نہ رکھے، چونکہ شوہر کی اطاعت فرض ہے اور نفل روزہ نفل ہے، تو پہلے شوہر سے اجازت لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کو دن میں خواہش ہو جائے اور بیوی نفل روزے سے ہو تو شوہر کا حق مارا جائے گا، جبکہ شوہر کا حق مقدم ہے نفلی عبادت کے اوپر۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اگر بیوی کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ پہلے شوہر کی اجازت لے لے تاکہ اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے بیوی کے لیے نفلی روزہ رکھنے کے لیے۔ فین آف مفتی محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئز کا نتیجہ کب ہوگا؟ محمد شعیب پوچھ رہے ہیں جی، جب ان ویڈیو پر 5,000 ویوز ہو جائیں گے تو ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے 75,000 سبسکرائبر ہیں، 75,000 سبسکرائبر میں سے صرف 5,000 لوگ جب وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اعلان کر دیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے انعام میں حصہ لینے کا۔ اب وہ مقدر ہے کہ کس کے نام کا انعام نکلتا ہے، تو جب 5,000 ویڈیو پہ ہمارے 5,000 ویوز ہو جائیں گے ویڈیو پہ تو انشاءاللہ ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ رضوانہ کوثر کہہ رہے ہیں عورت کی شرمگاہ میں اگر معمولی سا لکویڈیا موجود ہو اور پانی اس سے ٹکرائے تو کیا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا، جبکہ پانی میں کسی قسم کی بو محسوس نہ ہوتی ہو اور نہ ہی اس کا رنگ بدلایا ہو؟ دیکھیے لکویڈیا کا جو پانی ہے تو اس کو بھی ناپاک پانی کہا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس سے کوئی دوسرا پانی مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے تو وہ بھی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ صاف صفائی کے وقت خاص کر طہارت حاصل کرتے ہوئے کوئی کپڑا ہو یا کوئی روئی کا کوئی پوہا وغیرہ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس سے خشک کر لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شبہ پیدا ہو جائے کہ طہارت حاصل کی تھی اب وہی پانی کپڑے پہ لگ گیا۔ تو اس شک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ طہارت کے وقت میں کسی کپڑے وغیرہ سے شرمگاہ کو اچھی طرح خشک کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کے شبہ سے پاک ہو جائے۔ رضوانہ کوثر کے بعض اوقات تو صحیح سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ معمولی سے لکویڈ جمع ہوا ہے یا نہیں۔ جی دیکھیں شک کے اوپر بنیاد نہیں ہے، اگر یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے تب تو یہ حکم ہے، اور اگر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر سب چلے گا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا شرکیہ کھانا کھانے سے مسلمان مشرک ہو جاتا ہے جبکہ وہ اس کو برا سمجھ کر کھا رہا ہو؟ جب اس کو برا سمجھ رہا ہے تو پھر کھا کیوں رہا ہے، سوال یہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شرکیہ کھانے سے آپ کون سا مراد لے رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرکیہ کھانا کیسا ہوتا ہے اگر ذرا وضاحت کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ جی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، بس میں بیان کہہ رہے ہیں آپ سے کئی دن سے سوچ رہا ہوں بات کرنا لیکن کر نہیں پا رہا ہوں، آپ کب فری ہوتے ہیں؟ جی عصر کے بعد آپ فون کر لیجئے گا انشاءاللہ، تو اس وقت آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ رضوانہ کوثر کیا محض چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے؟ اگر شہوت کے ساتھ چھوا ہے تو ہاں چھونے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، شہوت سے۔ فیاض احمد کہنے لائیو کا ٹائم بڑھ گیا ہے مفتی صاحب۔ جی ہاں آج تو کسی وجہ سے بڑھایا گیا ہے، اکثر لوگوں کا مشورہ تھا کہ عشاء کے بعد پروگرام رکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ نماز سے سنتوں سے دوسری چیزوں سے فارغ ہوتے ہوتے 9 بج کے، چونکہ 9 بجے کی ہمارے یہاں نماز ہے عشاء 9 بجے کی، تو 9:10 تک تو جماعت سے ہی فارغ ہوتے ہیں، پھر سنت وطر وغیرہ ہیں، کوئی نہ کوئی ملنے والا رہ جاتا ہے۔ ابھی بھی راستے میں آ رہا تھا تو ایک نے گاڑی پہ روک کے مسئلہ پوچھ لیا، جی 2 مسئلے ہیں بتا دو۔ اب ان کو کیسے بولوں کہ بھائی میرا پروگرام ہے مجھے جانا ہے، اب جو جہاں چاہتا ہے وہاں روک کر کے سوال پوچھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میرے جو ہے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ کوشچن مارک بنا ہوا ہے کیا کہ آپ کو سوال پوچھنا ہے، تو کوئی کہیں بھی روک کے سوال پوچھ لیتا ہے۔ اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ بھائی کسی کو منع کروں کہ یار آپ بعد میں آنا، پھر لوگ یوں کہنے لگے ہیں کہ جی ان کے اندر تو گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اور بات سنتے نہیں ہیں، باتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، تو الگ الگ طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ تو اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ رک کر کے آرام سے مختصر سے ان کے سوال کا جواب دے کر کے پھر آگے چلوں۔ تو بہرحال اچھا آگے چلیے۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ناپاک بستر کے اوپر ایک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر کپڑا اتنا موٹا ہے، اتنا دبیز ہے، کپڑا اتنا موٹا اور دبیز ہے کہ جس سے ناپاکی کا اثر اوپر والے کپڑے کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں، البتہ بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے یعنی ہاں علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کپڑا ایک طرف کا حصہ کیا ہے ناپاک ہے، دوسری طرف کا حصہ پاک ہے، تو جو پاک والا حصہ ہے اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے زمین ناپاک ہے لیکن سوکھ گئی ہے، اس کے اوپر کپڑا بچھا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایسا ہے کہ جو آپ نے کپڑا بچھایا تو وہ نیچے کی ناپاکی اس کے اوپر لگ گئی تو ظاہر ہے کہ پھر تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے فرائض میں سے ایک چیز ہے جگہ کا پاک ہونا،
तो अगर वो नीचे की नापाकी ऊपर वाले पर लग गई है तो ज़ाहिर है जब वो नापाक हो गया और उसी के ऊपर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर नीचे की नापाकी ऊपर वाले हिस्से के ऊपर नहीं लगती है, यानी जो आपने कपड़ा बिछाया हुआ है उस पर नहीं लगती है, तो फिर नमाज हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप देख लें कि क्या सिचुएशन है। रेहाना खान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या फ़र्ज़ नमाज में सजदा सहव किया जा सकता है? सजदा सहव भाई कोई वाजिब छूट गया है तब तो आपको करना ही है। सजदा सहव कोई वाजिब छूट गया, जो फ़राइज़ है उनमें आगे पीछे हो गया, तो अगर कोई ऐसा अमल आपसे हुआ है कि जिसकी वजह से सजदा सहव लाजिम होता है, तब तो आपको सजदा सहव करना ही होगा, वरना तो नमाज नहीं होगी। अब चाहे ये अमल फ़र्ज़ में हुआ हो, वाजिब में हुआ हो, सुन्नतों में हुआ हो, नवाफिल में, किसी भी किस्म की नमाज हो, अगर कोई ऐसा अमल हुआ जिससे सजदा सहव लाजिम होता है तो सजदा सहव करना ही पड़ेगा, नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब प्रसाद जो हिंदू देते हैं वो खाना, भाई प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ठीक है, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जब पता है कि यार वो खाना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो खा क्यों रहा है? ऐसी आखिर कौन सी मजबूरी है कि जिसकी वजह से मतलब खाना पड़ रहा है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और अगर आपने ले ली है, मजबूरी में कोई ऐसी शक्ल आ गई है, तो उस वक्त ना खाएं, आकर के बाद में किसी कुत्ते जानवर किसी के आगे डाल दिया जाए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके अंदर हिम्मत है, गट्स है, तो मना कर दे, भाई हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, तो साफ साफ मना कर दें आप। अच्छा, मसरूर अहमद बदर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कंघी करते वक्त जो बाल औरत के सिर से उतरते हैं क्या उनको बेचा जा सकता है या उसके बदले दूसरा सामान ख़रीदना कैसा है? जी, अच्छा सवाल है। जवाब ये है कि जायज़ नहीं है। औरत के सिर से जो बाल उतरते हैं, बहुत सारी औरतें ये गलतियाँ करती हैं कि सर से जो बाल उतरते हैं, कोई जो बालों को ख़रीदने वाला आता है उसके बदले में कोई चटकन मरमंडा कोई सामान कोई बेचता है, तो औरतें क्या करती हैं, वो सिर के उतरे हुए बाल उसको उठा के उसको बेच देती हैं, उसके बदले में कोई सामान ले लेती हैं। याद रखिए कि ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान का जुज़व था, बाल जो है वो इंसान के जुज़व थे, और उससे फ़ायदा उठाना क्या है, जायज़ नहीं है। तो उन बालों को, औरत के हों या मर्द के दाढ़ी के बाल हों, इनका मसला ये है कि इन्हें किसी ऐसी जगह दफना दिया जाए, जैसे कब्रिस्तान हो गया या कोई और ऐसी जगह हो गई कि जहाँ जो है कोई आता जाता ना हो, यानी उनकी बेद भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में उनको दफना दें और थोड़े दिन के बाद वो निकल जाएं, फिर लोगों के पैरों में आ रहे हैं, लोग उनको जो है रौंदते हुए जा रहे हैं। तो किसी ऐसी जगह, कहीं खेत कियार में किसी ऐसी जगह उनको दफन कर दें जहाँ से आना जाना ना हो, तो बालों को दफन कर देना चाहिए। उनको बेचना जायज़ नहीं है, बेच करके कोई दूसरी चीज़ खरीदना, कुछ वो करना, सामान बदलना बदलना, ये सब चीज़ें क्या है, नाजायज़ है। एक और पॉइंट की बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है, बहुत सी दफ़ा, कि औरत के बालों पर जादू कर दिया जाता है। वो जो औरतें कहती हैं ना, इसके आंख में कुछ आ रहा है जी, जादू कर दिया, ये कर दिया है, तो भाई या तो बालों के ऊपर जादू होता है, या तो कपड़ों के ऊपर जादू होता है, या तो कंघी के ऊपर जादू होता है, या कोई और हमारे इस्तेमाल की चीज़ होती है, इनके ऊपर जादू होता है। तो ये 3-4 तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जादू करने वाले जादू करते हैं, जिनमें से औरत के बाल सबसे ज़्यादा आसान है उनको हासिल करना, क्योंकि औरतें ख्याल करती नहीं हैं, अपने बाल वो किए कहीं भी फेंक देती हैं, तो उनको उठा करके उनके ऊपर जादू करना बड़ा आसान होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, तो आपकी कंघी और आपके सर मुबारक के बाल थे, जिसके ऊपर लबीद बिन आसिम, जो भी उसका नाम था यहूदी का, उसने जादू किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, बाल थे। तो औरतों के ऊपर भी यही होता है कि उनके बालों को हासिल करना भी आसान होता है, जादू करना भी आसान होता है। फिर रोती फिरती हैं जी, जादू कर दिया किसी ने, तो अल्लाह की बंदी, जादू नहीं होगा तो और क्या होगा। तो इसलिए बालों को संभाल करके रखें, नाकदरी ना करें, ऐसे ही कहीं भी फेंक देती हैं, पैरों में आते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बल्कि बेहतर है, बाज़ उलमा यहाँ तक कहते हैं कि बालों के 2 टुकड़े करके तब उनको कहीं गड्ढे में डालना चाहिए या कहीं उनको फेंकना चाहिए, ताकि जब वो बाल 2 इसके हिस्से हो जाएंगे तो इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है पता नहीं चलेगा, तो फिर जादू करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने कपड़े हों, और ख़ासकर नापाकी के बहुत सारी जगहों पे आज भी पैड्स इस्तेमाल नहीं करती औरतें, पीरियड में जो पैड आती है उसकी, तो वो पैड इस्तेमाल नहीं करती, कपड़े इस्तेमाल करती हैं, और वो नापाक कपड़े ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। याद रखिए, एक तो ये बेशर्मी वाली चीज़ है कि ऐसे कपड़े नापाकी के उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, बेशर्मी बेहयाई वाली बात है। दूसरे जादू के लिए भी ये चीज़ होती है। तो इसलिए नापाकी के कपड़े हैं, अपने बाल हैं, दूसरे कपड़े हैं, नाखून हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ना फेंकें और ना ही किसी को बेचें, बल्कि इनको 2 टुकड़े करके
कहीं गड्ढे में दफन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन बालों को बेचना, अदलना, बदलना, चीज़ें खरीदना सब क्या है, नाजायज़ है। ये इंसानी जिस्म का हिस्सा है और इंसानी जिस्म के किसी हिस्से को इस तरीके से बेचना या उससे नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। इसीलिए उलमा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने को भी नाजायज़ कहा है। उसकी वजह यही है कि ये आँखें हैं, लिवर, किडनी, ये सब चीज़ें हैं, हार्ट है, सब चीज़ें, ये क्या इंसान का जिस्म का जुज़्व है। तो इससे नफ़ा उठाना, इसको क्या व्यापार बनाना, अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है, आप इसका व्यापार बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, तो इसकी इजाज़त नहीं दी है उलमा ने, तो ये जायज़ नहीं है। फयाज अहमद कह रहे हैं असर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ी जा सकती है। ज़हर की हो, असर की, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज हो तो असर की नमाज के बाद में फ़र्ज़ क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर्फ नवाफिल पढ़ना मना है, बाकी क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। पापा पटेल, मस्जिद के बाहरी हिस्से में सरकार का दिया हुआ पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बेहतर है कि मस्जिद वगैरह में ये पैसे इस्तेमाल ना किए जाएं। हाँ, अगर गवर्नमेंट से वो बिल ही पास हुआ है या उसी मद में दिया गया है कि भाई ये सब मस्जिदों के लिए है, ठीक है, फुला जगह मस्जिद है, उसमें ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया ही इसलिए गया है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, उम्मन देखने में आया है कि गवर्नमेंट, सरकार जिन जगहों पे अपना पैसा इस्तेमाल करती है, आहिस्ता आहिस्ता खुद उनके ऊपर काबिज हो जाती है। पहले अपने बंदे भेजेगी, वहाँ अपनी तरफ से किसी को नौकर रखेगी, ड्यूटी पे रखेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेती है या तो उसके अंदर दखील हो जाती है कि फिर सरकार उसको अपनी मर्जी से चलाती है। तो इसलिए बेहतर है, इसीलिए हमारे काबिर ने आज तक मदारिस में गवर्नमेंट का पैसा कबूल नहीं किया। अभी दारुल के अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा की इमदाद दी जा रही थी, मगर उन लोगों ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। क्यों? वजह क्या है कि आपने करोड़ दिया है तो कल को आप उसका हिसाब भी मांगोगे, फिर यहाँ अपने बंदे भी भेजोगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारा आप ऑडिट रिपोर्ट मांगोगे। नतीजा ये होगा आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपने अंडर में ले लोगे। तो इसलिए उलमा ने आज तक ये एहतियात बरती है कि मस्जिद मदरसे में सरकार की रकम इस्तेमाल नहीं करते। मुसलमान जो अपनी तरफ से फी सबीलिल्लाह को चलाते हैं, उसी के भरोसे, उसी ट्रस्ट पर ये तमाम हमारी चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं और चलती भी रहनी चाहिए, ताकि न कल को कोई एहसान जतला सके, न कोई सवाल कर सके और न कोई इसके अंदर दखील हो सके और ना कोई कल को उसको बंद कर सके। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो ऐसा सवाल ही आपके सामने नहीं आएगा। जी, रेहाना खान कह रहे हैं हमारे यहाँ के इमाम साहब कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज में सजदा सहव नहीं करना चाहिए, सुन्नत और नफिल में ही करना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है भाई, उन इमाम साहब से मेरी बात करा दीजिएगा, अल्लाह जाने उन्होंने कहाँ से ऐसा मसला सीख लिया है। बहरहाल ऐसा मसला नहीं है, नमाज फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, कोई भी नमाज हो, सजदा सहव वाली गलती हुई है तो सजदा सहव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमाम साहब से मेरी बात ज़रूर करा दीजिएगा। ठीक है, मैं भी तो पूछूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा मसला कहाँ से पढ़ा। अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये दुआ मांगना कैसा है कि या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना। जी सही है, या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने ईमान की हिफाजत कर सकूँ। दोनों तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं। या अल्लाह ईमान पर मेरा खात्मा फरमा, यूँ भी दुआ मांग सकते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मशहूर अहमद बदर कह रहे हैं मुफ्ती साहब हमारे गाँव में औरत बाल 2000 रुपये किलो से बिक रहे हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे बाल बिक रहे हैं। शायद आपको सुनकर के यकीन ना आए, ये हिंदू लोग जो है, ये हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं ना, उधर कहीं उत्तराखंड में कहीं जाते हैं गंगा स्नान करने, पवित्र होने जो जाते हैं, तो ये उसके बाद में मुंडन करते हैं अपना, यानी सर के पूरे बाल मुंडा लेते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, तहकीकी बात मुझे लोगों ने बताई है कि जी वहाँ जो बाल उतरते हैं ना, वो बाल करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं। वो बाल, उन बालों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उन बालों को करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं। और उनकी क्या बनाई जाती है? विग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? विग उनकी बनाई जाती है। क्यों? वजह उसकी यह है कि हम हिंदुस्तानियों का खाना पीना मजबूत होता है, यहाँ की जो आबो हवा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो हमारे अंदर कैल्शियम की, विटामिन वगैरह की बहुत ज्यादती होती है, तो हमारे बाल बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल होते हैं और एकदम ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो इनकी जो विग बनती है वो बहुत मजबूत बनती है। तो वहाँ के पंडित लोग जो, मतलब जो वहाँ की एक संस्था है, जो वहाँ की एक कमेटी है, तो उसके ताल्लुक से वो बता रहे थे कि बाकायदा उनके व्यापार है, बिजनेस है, सिर्फ करोड़ों रुपए साल के, सिर्फ उनकी इनकम ये है कि जो लोग मुंडन करवाते हैं, अपने बाल उतरवाते हैं,
ان بالوں کی باقاعدہ تجارت ہوتی ہے، ان کا بزنس ہوتا ہے اور یورپ میں بیچے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، جہاں ان بالوں کی وگ بنائی جاتی ہے اور لوگ اس وگ کو استعمال کرتے ہیں، یا دوسری جگہوں پر جہاں جہاں بالوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہندوستانیوں کے بال وہاں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ خاص کر اگر آپ امریکہ میں جائیں گے وہاں آپ کو سر میں تیل یوز کرنے کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ جیل آتا ہے، جیل، وہ جیل سر پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے کہ اگر آپ امریکہ میں جا کے یوں کہتے ہیں نا کہ میں سر میں تیل استعمال کرتا ہوں تو وہ حیران ہو جائیں گے، ان کو لگے گا آپ سے بڑا مالدار آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں تیل وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے، چونکہ ٹھنڈی کا علاقہ ہے تو وہ لوگ تیل وغیرہ استعمال نہیں کرتے، جیل استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بالوں میں جان نہیں ہے۔ عموماً ان کے بال سفید ہوتے ہیں، بلیک کلر کے بال بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے بال بلیک کلر کے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو اس کی وگ وغیرہ یا اور دوسری چیزوں میں وہاں وہ استعمال ہوتے ہیں، اور کروڑوں روپے کا اس موقع پر ان کا بزنس ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنے مہنگے بک رہے ہوں، اور وہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا بال والے، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کی وگ بنتی ہے، دوسری چیزیں بنتی ہیں جو بالوں کے استعمال میں آتی ہیں، تو اسی کا ایک کاروبار بزنس ہوتا ہے۔ بہرحال انسانی جسم کا حصہ ہے، مسئلہ میں نے بتا دیا کہ بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امامہ جمال السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایم ڈی صداقت مفتی صاحب، مستورات کے لیے کن کن اعضاء پر مہندی لگانا جائز ہے؟ جی، جو اعضاء پر زینت شمار ہوتا ہے، جن اعضاء پر مہندی لگانا زینت شمار ہوتا ہے، انہی پہ، جیسے ہاتھ ہیں، ہاتھ کو کوئی عورت دوسری عورت دیکھ بھی سکتی ہے، غیر محرم کے لیے تو جائز نہیں ہے دیکھنا، لیکن ایک عورت دوسری عورت کو اپنے ہاتھ دکھا سکتی ہے، تو ہاتھوں پر لگائے جا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہاں تک کہ اگر آپ یہاں تک بھی لگانا چاہیں عورتیں تو یہاں تک بھی لگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ بھی ہاتھوں پر مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو ہاتھ ہیں، اور دوسری چیز ہے پیروں پر لگائے جاتے جو ہے لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض عورتوں کے سننے سے، مطلب بعض عورتوں کے تعلق سے سننے میں آیا ہے کہ وہ یہاں کمر پہ لگاتی ہیں، اسٹائل کے لیے کمر پہ لگاتی ہیں، پیچھے یہاں گردن پہ اپنا مہندی سے نام لکھواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، وہ کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی رانوں پہ میں نے سنا ہے، رانوں پہ، پیٹ پہ، کمر پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ جانے لگواتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ زینت کے حصے صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ، دوسرے پیر، تو صرف انہی پہ لگانی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی فیشن کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ تو یہ دو جگہیں ہیں عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یا پھر بالوں میں لگانا ہے کسی کو تو بالوں میں لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فیاض احمد کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب کب آئیں گے لائیو میں؟ دیکھیے، اب تو جب وہ کبھی ممبئی آئیں گے انشاءاللہ تبھی ان سے تو ملاقات ہو پائے گی۔ ابھی تو وہ آئے تھے ہم سے ملاقات کے لیے، 2 ہفتے رہے ہمارے پاس میں، دونوں ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں تھے، وہ آپ نے ان کی قرأت سنی اور مستفید ہوئے۔ اب دیکھو کب اللہ ان کو لے کے آتا ہے، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، جبھی بھی آئیں گے انشاءاللہ اور ہمارا لائیو پروگرام ہوگا تو میں ضرور آپ کو ان کی قرأت اور انشاءاللہ ان کی نظم یا نعت سنواؤں گا ضرور، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، اللہ ان کو اچھی صحت دے، حیات دے لمبی، تاکہ ہم بھی ان سے مستفید ہوتے رہیں، آپ لوگ بھی ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کفریہ وسوسے ایمان کی وجہ سے آتے ہیں یا بار بار گناہ کرنے سے آتے ہیں؟ جی، دونوں ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آدمی جیسے جیسے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو دل پہ ڈاٹ 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 اتنے لگتے جاتے ہیں کہ آخر میں دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس دل میں نہیں گھستی اور خیر کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو جب بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا جائے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو برے خیالات آنا لازمی بات ہے۔ دوسری چیز یہ، ایمان ہے آدمی کے اندر پھر بھی خیالات آ رہے ہیں تو یہ شیطان کے بہکاوے کی طرف سے ہے یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب ایسے میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے اور اپنے ایمان کی اللہ سے سلامتی اور عافیت چاہتا رہے، اور نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عمران شیخ کہہ رہے ہیں امی کو تعجب ہو رہا ہے عورتیں بال بیچتے ہیں۔ جی کچھ علاقوں میں ہے ابھی بھی یہ، چونکہ وہ گاؤں دیہات میں لوگ آتے ہیں خریدنے، اور اس کے پیچھے پرپز یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یورپ وغیرہ میں بیچے جاتے ہیں، وگ بنائی جاتی ہے، بہت سارے استعمال ہیں ان کے، اور ایسے کیا کہتے ہیں نقلی بال بھی آتے ہیں، نقلی چوٹیاں جو آتی ہیں عورتوں کے بنانے کی، تو نقلی چونٹیاں بھی آتی ہے جو ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بنائی جاتی ہیں، تو یہ سارے بال اسی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کی خرید و فروخت تو ہوتی ہے، کیونکہ بالوں کا بنانا اس کے اندر وہ مزہ نہیں ہے، نقلی جو بال آتے ہیں ان کے اندر وہ مزہ نہیں ہے جو اصلی بالوں سے وگ بنانے میں یا چوٹی بنانے میں ہے، وہ فیلنگ آتی ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا کاروبار ہوتا ہے۔
عبید بیگ کہہ رہے ہیں حیض کی حالت میں بیوی کے پستان منہ میں لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف خاص مخصوص عضو کو چھوڑ کر کے بیوی کے بقیہ کسی بھی جسم سے استمتاع جائز ہے، ٹھیک ہے، جس میں بوس و کنار بھی ہو گیا، آپ نے بولا سینے کا حصہ بھی ہو گیا، رانوں کا حصہ بھی ہو گیا، اگرچہ بہتر نہیں ہے کیونکہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ شیطان وہاں تک پہنچا دے غلط کاری تک، اس لیے باقی جسم کے کسی بھی حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، بس یہ ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے اوپر کیا رکھیں؟ قابو رکھیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک حدیث میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھے شخص آئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس حالت میں حیض کی حالت میں بیوی سے کیا کروں؟ بوس و کنار کروں، کھیلوں اس سے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اسی وقت میں ایک نوجوان آیا، اس نے بھی اجازت چاہی، حضور نے ان کو منع فرما دیا، حضور نے ان کو منع فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ نوجوان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، قابو نہیں کر پائے گا، بوڑھا آدمی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس کی تو زندگی ہی گزر گئی ہے، تو وہ تو زندگی کے مزے اور لطف لے چکا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دیا کہ پتہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا، نوجوان ہے، ابلتا خون ہے، کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس لیے آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے آپ پھر مرضی ہے اس حصے کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے۔ امانت ٹرسٹ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا علماء کرام کی ویڈیو فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا پر ڈالنے سے گناہ ملے گا؟ دیکھیے جن ویڈیو کا بنانا جائز ہے، اب جیسے یہ میرا لائیو سوال جواب پروگرام ہے تو ظاہر ہے آپ کے فائدے کے لیے، میرے نفع کے لیے، جو لوگ بعد میں سنیں گے ان کے نفع کے لیے، تو امت کے نفع کے لیے ہے، تو جب یہ پروگرام میرے لیے بنانا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے، تو آپ کا اس کو دوسرے سوشل پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا اور اپلوڈ کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا بنانا میرے لیے جائز ہے یا علماء کے لیے جائز ہے تو اس کا دوسری جگہوں پر پھیلانا بھی جائز ہے، بلکہ اچھی بات کو پھیلانا تو کیا ہے اور صدقہ ہے۔ اگر آپ اچھی بات بجائے اس کے کہ بھئی یہاں 10 لوگوں نے سنی، آپ اس کو پھیلاتے ہیں، 200 لوگ سنتے ہیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جو ویڈیو جواز کے دائرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، علماء کی وہ ویڈیو جو اصلاحی ہے، جس سے دوسرے کا فائدہ وابستہ ہے، کوئی دینی مسئلہ بتایا گیا ہے، کوئی اصلاحی بات کہی گئی ہے، تو جو ایسی ویڈیو ہے کہ جس سے لوگوں کا فائدہ وابستہ ہے، جو جواز کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو اس کا بنانا بھی جائز ہے، اس کو دوسرے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کرنا بھی جائز ہے، اس کو شیئر کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں وہ ویڈیو کی جو جواز کی کیٹیگری میں نہیں آتی، جیسے گانے ہیں، کامیڈی ہے، پرینکس ہیں، دوسری اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ جن کا بنانا ہی جائز نہیں ہے، علماء نے اجازت ہی نہیں دی ہے چونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو اپلوڈ کرنا، سب کچھ کرنا سب ناجائز کہلائے گا، پھر آپ غلطی میں ان کا ساتھ دینے والے کہے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں پر مدد نہیں کرنی ہے، تو یہاں اچھی بات دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، آپ پہنچا رہے ہیں تو یہ نیکی پر مدد کرنا ہے، اور آپ غلط ویڈیو پھیلا رہے ہیں تو یہ برائی پر مدد کرنا ہے، تو اس لیے اچھی جو علماء کی ویڈیو ہیں، اصلاحی مسائل والی جو ویڈیو ہیں، تو ان کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہوں تک پھیلایا جا سکتا ہے، اب وہ چاہے انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو۔ امامہ جمال کہہ رہے ہیں صابر صاحب کی درگاہ پہ منت کا کھانا تقسیم کرنا کیسا ہے؟ منت کا کھانا، بھئی اگر آپ نے کوئی منت مانی تھی کہ بھئی میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا تو وہ اپنے علاقے میں کھلا دیں۔ صابر صاحب کی درگاہ پہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لکھ پتی لوگ ہیں جو وہاں بھیک مانگنے بیٹھے ہیں، جو غریب بن کے بیٹھے ہیں، وہ لکھ پتی آدمی ہیں، چونکہ 2 سال ہو گئے، 2 سال تو میں کم کہہ رہا ہوں، 5 10 سال ہو گئے ان لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے، تو وہ اتنے مالدار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا بینک یا وہ جو ہے چیک کرنے جاؤ نا ان کے پاس کتنا پیسہ، آپ حیران نہیں جاؤ گے، تو وہ مانگنے والے دراصل آپ سے بھی زیادہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں مستحق نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، محلے پڑوس میں دیکھیں کہ صحیح معنوں میں مستحق کون ہے، اس کو کھانا کھلائیے اگر آپ نے کوئی منت مانی تھی تو، ٹھیک ہے، تو کھانا ایسے لوگوں کو پہنچائے کہ جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں کہ آپ نے ان کو دیا بعد میں جا کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ان کو کھانا پانی دو تو وہ کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بہت سارے تو کھل کر کے بولتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں کھانا پانی نہیں چاہیے، کھانا پانی تو ہم خود لے لیں گے، ہم کو پیسہ پانی چاہیے۔ اگر کھانا، ہم نے دیکھا ہے رمضان میں اپنے ایسے جو علاقوں میں کہ 4 جگہ سے ان کو کھانا مل جاتا ہے، کھاتے ایک ہے بقیہ 3 پھینک دیتے ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جہاں رزق کی بے قدری ہو یا جن کو ضرورت نہیں ہے، جو صحیح معنی میں مستحق ہے ایسے لوگوں کو آپ کھلائیں۔ صابر صاحب کی درگاہ پہ کھلانا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ بھئی وہاں کھلائیں گے تو قبول ہوگا، کہیں اور کھلائیں گے تو قبول نہیں ہوگا، تو قبولیت کی وہ علامت نہیں ہے۔ قبولیت تو یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے بنایا ہو اور کھلانا چاہ رہے ہوں اور صحیح مستحق تک پہنچایا ہو، تو وہ آپ کا کھلانا بھی قبول ہے، کھانے والے کا بھی کھانا قبول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔
فیاض احمد کہہ رہے ہیں مزار پر جانا کیسا ہے مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، اگر آپ غلط نیت سے مزار پر جا رہے ہیں تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے کہ لفظ جو مزار ہے یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے، مزار جو ہے یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں تو کہا گیا زویر القبور، قبروں کی زیارت کرو۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کیا لکھا ہے آپ نے، مزار، ہاں تو مزار کسے کہتے ہیں؟ کسی اللہ والے کی قبر کو پکا بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے ایسا ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک عجیب سی اس کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی آپ خواجہ اجمیری کے وہ دیکھ لیں، میں ایک جگہ مجھے ایک فریم خریدنا تھا، اپنے گھر میں ہم نے لگایا تو ایک فریم مجھے خریدنا تھا، ماشاء اللہ کا کچھ ایسا، آپ یقین مانے میں نے دسیوں فریم دیکھے لیکن کوئی بھی فریم ایسا نہیں تھا جس میں مکہ مدینے کے ساتھ میں خواجہ اجمیری کا جو ہے وہ نہ لگا ہوا ہو، یعنی ان کے جو مزار کا جو فوٹو ہے نا گنبد کا، دسیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس میں وہ نہ ہو۔ میں اس کو بولا یار اس کو لگانے کی کیا ضرورت تھی، بندہ خدا، میں نہیں مانتا اس چیز کو، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، ان کے ساتھ میں یار تم کن کو شامل کر رہے ہو، کن کے مزار کو شامل کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ مزار بنانا ہی جائز نہیں تھا، وہ مزار بنانا ہی درست نہیں تھا، اب تم ان کو ساتھ میں تیسرا مطلب تم تیسری چیز جو ہے اس کے ساتھ میں شامل کر رہے ہو۔ تو اگر اس سے ہٹ کر کے صرف کوئی مکہ مدینے والا کوئی تمہارے پاس اگر ہے فریم تو بتاؤ، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی فریم ہی نہیں تھا، ساروں میں اس نے جو گھسایا ہوا تھا، صابر کلیری کا بھی، سوری اپنا خواجہ اجمیری کا، سب کے ساتھ میں گھسایا ہوا تھا۔ تو عجیب تعجب کی بات ہے، تو ایسے ایسے مظاہر بنا دیے گئے، ان پہ ویڈیو بنتی ہیں، قوالیاں بنتی ہیں، اور اسے ایک برکت کا سمبل بنا لیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ گھروں میں دیکھا ہے مکہ مدینے کا نہیں ہے فریم، خواجہ اجمیری کا جو وہ ہے درگاہ کا وہاں کا، وہ اس نے بنایا ہوا ہے برکت کے لیے۔ بتائیے تو اس میں برکت تھوڑا ہی ہے یار، تم نے فریم اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے کسی کے مزار کا، تو مزار میں تھوڑا ہی برکت ہے، برکت اس میں نہیں ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ تو بہرحال مزار کا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں تو یہ شریعت میں مزار کا لفظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں منع فرمایا وضاحت کے ساتھ میں، آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو پختہ پکا نہیں بنانا، یہودیوں کی طرح سجدہ گاہ نہیں بنا لینا، کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرنے کی چیز بنا لیا تھا تو ایسے ہی تم بھی سجدہ کرنے کی چیز نہیں بنا لینا۔ اور یہ جبھی ہوتا ہے جب قبر کو پکا بنا لیا جائے، مزار کی شکل دے دی جائے، جیسے خواجہ اجمیری کا ہے، صابر کلیری کا ہے، اور کیا کہتے ہیں غوث اعظم جو ہے ان کا وہاں عراق وغیرہ میں ہے ان کا، ٹھیک ہے، غوث پاک کا، تو یہ اتنے بڑے بڑے ان کے مزار بنا لیے گئے ہیں، اب لوگوں کی اس سے عقیدت جڑ گئی ہے، عقیدت جڑ گئی ہے تو اب وہاں جا کر کے سجدے بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے منتیں بھی مانی جاتی ہیں، وہاں جا کے اولادیں بھی مانگی جاتی ہیں، دنیا بھر کے شرکیہ کام وہاں ہوتے ہیں۔ تو جو مزار والا جو لفظ ہے نا یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، صرف قبر، قبر کا مطلب کیا ہے؟ نارمل قبر۔ ہمارے استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا تھا لاک ڈاؤن میں، ہماری بدقسمتی ہے کہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، چونکہ اس وقت صرف 20 لوگوں کو جنازے میں جانے کی اجازت تھی۔ تو بہرحال نہیں، ہمارے قریب میں اوشی والا قبرستان میں دفن ہیں، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھے وہیں دفن کیا جائے، میری لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے کہ یہاں سے دیوبند لے کے جا رہے کہیں اور لے کے جایا جائے، میرا جہاں انتقال ہو جائے بس مجھے وہیں دفناتے رہے۔ حالانکہ رہتے تھے وہ کہاں؟ دیوبند میں، ان کے بیوی بچے سب اولاد ان کی کہاں ہیں؟ دیوبند میں ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بندہ مرا پاکستان میں، بندہ مرا جو ہے کیا کہتے ہیں سعودی میں، افریقہ میں، اس کی لاش کو یہاں لایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کا رہنے والا تھا، یہاں دفن کریں گے۔ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ لاش کی بے حرمتی ہے، جہاں انتقال ہو جائے وہیں دفن کر دیا جائے، تو حضرت کو یہیں انتقال ہوا تھا، یہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسری وصیت حضرت نے یہ کی تھی کہ میری قبر پہ کتبہ نہ لگایا جائے، میری قبر کو بے نام و نشان رکھا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ تو بعض لوگوں نے قبر پہ کتبہ لگایا تھا، 2 دن لگا رہا، وہ تیسرے دن اس کو ہٹا لیا گیا۔ جب معلوم پڑا کہ حضرت نے منع کیا تھا تو آپ یقین مانیں میں یہاں رہتا ہوں، مہینے میں 10 مرتبہ میرا اوشی والا قبرستان میں جانا ہوتا ہے، لیکن اب تک میرے کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کی قبر کون سی ہے۔ اب ایک جاننے والے ہیں، ابھی کل بھی بات چیت ہو رہی تھی، ایک جنازے میں تھا کہ بھئی ان کو لے کے آؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ جنازے میں شریک تھے، حضرت کی قبر کون سی ہے، تاکہ وہاں جا کے کم از کم ایصال ثواب کر سکوں میں۔ تو انہوں نے کہا تھا میری قبر بے نام و نشان رکھی جائے۔ اتنا بڑا وقت کا شیخ الحدیث محدث عصر دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، ایشیا کے عظیم الشان درسگاہ، ٹھیک ہے، 20 سال اس کا شیخ الحدیث رہنے والی شخصیت، آج بے نام و نشان اس کی قبر ہے، ٹھیک ہے، جن کے لاکھوں شاگرد ہیں دنیا بھر میں، شاید دنیا کوئی کون ایسا ہو کہ جہاں ان کا شاگرد نہ ہو، لاکھوں ان کے شاگرد ہیں اور پوری دنیا میں ان کا فیض پہنچا ہے، مگر اس شخصیت کا یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ تو ایسے قبروں کو بے نام و نشان رہنا چاہیے۔ اب یہیں اگر عقیدت محبت میں بڑھیں گے، کتبہ لگے گا، کتبے کے بعد میں باؤنڈری ہوگی، باؤنڈری کے بعد میں گنبد بنے گا، نتیجہ یہ ہوگا کل کو وہ مزار کی شکل اختیار کر لے گا۔
جب کل کو مزار کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر ڈھونگی بابا بھی وہاں آ جائیں گے، اور جو کیا کہتے ہیں بھیک مانگنے والے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں کے بیٹھ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو اس کی بھی وہی حالت ہو جائے گی جو صابر کلجری کی درگاہ کی ہے، جو خواجہ اجمیری کی اس کی جو ہے درگاہ کی ہے، اور جو غوث پاک کی درگاہ کی ہے۔ جو حالت ان کی ہو گئی ہے ان کی بھی وہی ہو جائے گی۔ تو مزار والا جو یہ لفظ ہے یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اور یہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب رہ جاتا ہے آپ کا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ مزار پر جانا کیسا ہے۔ تو اگر غلط نیت سے آدمی جا رہا ہے، غلط نیت سے مراد یہ ہے منت مانگنے جا رہا ہے، اولاد مانگنے جا رہا ہے، کاروبار بزنس مانگنے جا رہا ہے، شفا یابی مانگنے جا رہا ہے، یہ سارے غلط نیتیں ہیں تو یہ شرک ہے، نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والی، اولاد دینے والی، نوکری دینے والی، تمام مسئلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنا یا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، تو یہ غلط نیت ہے، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ان کی زیارت کے لیے جاؤں، کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دوں جو ان کے لیے رفع درجات کا سبب ہو، تو اگر کوئی اس جائز نیت سے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، تو جا سکتا ہے۔ یہ مسئلے کا مختصر سا جواب ہے، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں آگے چلیے، کیا کہنا ہے، مزار پر ہو گیا یہ تو۔ کیا فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے سے کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز میں پڑھتے ہیں آپ، فاتحہ پڑھنے سے مراد کیا ہے بھائی؟ تھوڑا سوال کو واضح کیجئے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، بھائی پڑھ سکتے ہیں، آپ دن بھر پڑھتے رہیے، کس نے منع کیا؟ رات میں پڑھتے رہیے، کس نے منع کیا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ فاتحہ پڑھیے، آپ کو کس نے منع کیا؟ فاتحہ کب، کیسے، کس موقع پہ، کیوں، پوری وضاحت کیجئے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ علی اکبر کہہ رہے مفتی صاحب کیا ہر برا خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور ہر اچھے خیال فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں؟ جی غالباً اس طرح کی بات احادیث میں کہی گئی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اچھے خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے، وضو کرے اور نیک عمل کے اندر لگ جائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ عمران شیخ کہہ رہے مفتی صاحب گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے، یا اللہ کیسے مانگے کہ اللہ ان کی رحمت فرشتے گھر بھیج دیں، ترتیب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے، ٹھیک ہے، روزانہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، سب اہتمام کیجیے اس چیز کا کہ گھر میں خاص کر کے صبح کے وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں کہ فجر میں ہی پڑھے سو رہے ہیں، فجر کے ٹھکانے نہیں ہیں ہمارے، فجر کے ٹھکانے نہیں ہے، فجر یہ قضا ہو رہی ہے، جو روزی بٹنے کا ٹائم ہے اس وقت اگر بندہ سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ فرشتے چھوڑیے، روزی ہی نہیں آئے گی کہ بھائی روزی بٹنے کا جو وقت ہے اس وقت تو آپ پڑھے سو رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیے، فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کا کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیے، انشاءاللہ اسے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر آئیں گے۔ ایسے ہی جو حدیث میں منع کیا گیا بھائی کتا نہ ہو، شوقیہ پال رکھا ہو، گھر میں تصویریں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نکال دیجیے، چونکہ حدیث میں کہا گیا جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گھر میں سے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیجیے بالکل، جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں فرشتوں کا کیا کام؟ جو پہلے سے گھر جہنم بنا ہوا ہے تو جہنم میں تھوڑا ہی فرشتے آئیں گے رحمت کے، وہاں تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیے تو انشاءاللہ وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کیجیے، انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اپنے گھر کو ایک مثال بنائیے جہاں سے دوسرے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہوں، خیر خواہی جہاں سے پھیلتی ہو، تو اپنے گھر کو ایسا بنائیے، انشاءاللہ پھر وہاں اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے۔ فیاض احمد کہتے ہیں حضرت جی کو جنت عطا فرما۔ اچھا مفتی سید احمد صاحب پران پوری کو آمین ثم آمین۔ امامہ جمال کہہ رہے ہیں اگر جسم یا کپڑوں پر خون کا داغ ملے تو کیا یہ کسی جادو یا بری چیز کی علامت ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ اگر خون ملا ہے تو وہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں سے کہیں کوئی ڈراپ نکل گیا ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی مچھر، چینٹی، کوئی اور جانور ایسا گزرا ہو کہ اس سے وہ خون کا دھبا مل گیا ہو، ٹھیک ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے خون ہی مطلب وہ جادو کا ہی ہو۔ ہاں اگر بار بار آپ کو مل رہا ہے یا ایسی جگہ مل رہا ہے کہ جہاں خون نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ملنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یا بار بار آپ کو مل رہا ہے یا خلاف عادت کچھ اور اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی شاید کوئی برے اثرات یا گھر پہ وہ چیزیں کرنے کے چکر میں ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی گھر میں سوتے ہوئے پڑھا کریں، اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیں، سورہ بقرہ پوری کی پوری روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ کرتے رہیے اور خاص کر کے پاکی کا خیال رکھیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ
جادو کا اثر زیادہ انہیں پر ہوتا ہے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو پاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ پاکی کا خیال سے مراد یہ ہے کہ استنجا نہیں کرتے، یا ناپاک ہیں، بڑی ناپاکی صحبت ہم بستری ہوئی ہے، یا نائٹ فال ہوا یا کوئی اور چیز ہوئی ہے تو جلدی سے غسل نہیں لیتے، دن بھر گزر جاتا ہے مگر پاک نہیں ہوتے۔ تو پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت کیا رہے؟ باوضو رہے۔ انشاءاللہ باوضو رہیں گے تو پھر کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ، وضو کی برکت کی وجہ سے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جو معمولات میں نے بتائے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی معمول رکھیے آپ، تو کوئی بھی چیز آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جی مبین احمد کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کیا سرین کا اوپر اٹھانا ضروری ہے؟ سرین کا اوپر اٹھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا جھکنا ضروری ہے، آپ کا جھکنا ضروری ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جھکنے میں سرین اٹھانی پڑے۔ کوئی بہت سارا اگر ایسا ہوگا کہ اگر وہ سرین اٹھائے گا تو وہ آگے ہی گر جائے گا، تو اس لیے سرین کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، آپ کا آگے جھکنا ضروری ہے۔ تو رکوع میں جتنا جھکے ہیں سجدے میں اس سے اور زیادہ آپ کو جھکنا ہے، بس یہ ہے۔ سرین اٹھے نہ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل جھکنا ہے۔ تو آپ جو جھکیں گے وہ رکوع کے قائم مقام ہو جائے گا، اور وہی سجدے کے قائم مقام بھی ہو جائے گا۔ سرین ہی اٹھے تو ہی سمجھا جائے گا، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ جی ایم ایس حسین السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا چلیے، ہمارے پروگرام کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ جی 40 منٹ ہو گئے ہیں، 41 منٹ ہو گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جو سوالات پوچھے تھے، اکثر لوگوں کے سوالات کے جو ہے جوابات بھی ہو گئے ہیں۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں رکوع میں کتنا جھکے؟ دیکھیے اگر آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر رکوع میں اتنا جھکنا چاہیے کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ کمر کیا ہو جائے؟ سیدھی ہو جائے۔ بعض علماء یہاں یوں فرماتے ہیں کہ اتنا کمر کو جھکائے کہ اگر پانی بھرا کوئی پیالہ اس کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ ہلے نہیں یا پانی گرے نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا کمر کو یوں رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے لوگ آگے کی طرف جھک جاتے ہیں، یوں زیادہ سر کو زیادہ گھما لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو سر یعنی سر سے لے کر کے سرین تک کا، پیٹھ تک کا جو حصہ ہے پورا کا پورا ایک ہی لیول میں ہونا چاہیے، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، اور اگر کسی کو عذر ہے یعنی کمر میں درد رہتا ہے، زیادہ نہیں جھک سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جھکے گا تو مسئلہ اور ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو آرام سے جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ سر، کمر اور سرین یہ تینوں چیزیں ایک لیول میں ہونی چاہیے، اس اعتبار سے کہ پورا ایک دم حصہ پورا فلیٹ ہو۔ اگر یہاں کوئی پانی سے بھرا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ جو کا تو رہے، ہلنا ڈلنا یا گرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ رکوع میں جھکنے کا طریقہ ہے۔ اچھا ہارون تیاگی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون بھائی کافی دیر سے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا مبین احمد کہنا السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا الرحمن کیوں نہیں کہا؟ جی چونکہ الا اللہ میں زیادہ اللہ کی جو دوسرے معبودوں سے نفی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ زیادہ نفی پائی جا رہی ہے الا اللہ میں، وہ نفی زیادہ پائی جا رہی ہے اللہ میں، لا الہ الا اللہ۔ تو الا اللہ، اللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اور لفظ دوسرا ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے یا اللہ کے جیسا کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں کسی معبود کے لیے، اللہ تو صرف اللہ ہے۔ تو اگر آپ کو یوں کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے تو اس کے لیے یہی جملہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے تو جملہ الگ ہو جاتا ہے، اس کے وہ معنی نہیں بنتے یا نفی وہ نہیں ہوتی، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ الہیت کے، الوہیت کی کمال نفی کے لیے، کمال نفی کے لیے الا اللہ ہی مناسب لفظ ہے، اس لیے الا اللہ کہا گیا، الا الرحمن نہیں کہا گیا۔ تو الا الرحمن کا مطلب تو یہ آیا کہ اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے، تو یہاں رحمان کی نفی یا رحمان کو بتانا مقصد نہیں ہے کہ بھئی کوئی اللہ کے سوا کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہے، وہ نہیں، یہاں اصل مقصد ہے الوہیت کی نفی، صرف اللہ کے ایک ہونے کو بتانا مقصد ہے۔ تو یہاں الا جو استثناء ہے وہ اللہ سے ہو رہا ہے، تو کمال نفی کو بتانے کے لیے الا اللہ کا لفظ آیا ہے، اور یہی مناسب تھا۔ الا الرحمن سے مغالطہ پیدا ہو جاتا، اور شاید یوں مغالطہ ہو جاتا کہ اللہ تو ہے مگر اللہ کے جیسا کوئی رحمان نہیں ہے،
اللہ تو ہے مگر اللہ کے جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، رحم کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تو غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کا لفظ لے کر کے آئے کمال نفی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، رحمان تو بہت دور کی بات ہے، رحمان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو الوہیت کی نفی میں کمال پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے الا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ کمال نفی کو بتانے کے لیے الا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر رحمان کا لفظ استعمال کرتے تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے الا اللہ کا لفظ لائے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کہ نماز کی کامن غلطیوں کو لے کر ایک فل ویڈیو بنائیں مفتی صاحب، اگر آلریڈی ہیں تو بتا دیں۔ جی نماز کے تعلق سے تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، سجدہ سہو کے مسائل ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں لوگوں سے، تو جیسا جو پوچھتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز کا جو سیکشن ہوگا آپ اس میں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ عمران شیخ مفتی صاحب یہ کیسے جانیں کہ رکوع صحیح ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ پہلے آپ رکوع کریں اور کسی بندے کو بازو میں کھڑا کر دیں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی دیکھو میں رکوع صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو 2-4 بار آپ ایسا کریں اور اپنی پوزیشن کو نوٹ کریں، اپنی پوزیشن کو نوٹ کریں، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو جس حیت پر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ ہے صحیح ہے، سامنے والا بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ پوزیشن صحیح ہے، تو ہمیشہ اسی طرح کا ٹرائی کریں۔ یہ طریقہ ہے اپنی نماز کو صحیح کرنے کا یا رکوع وغیرہ کو صحیح کرنے کا۔ اگر چلیے انیس احمد کا السلام علیکم مفتی صاحب، جیسا کہ جمعرات کے دن مسجد میں مائک چلا کر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور مائک میں بولتے ہیں کہ فلاں نے اتنے روپے سے اپنی مسجد کی امداد کی، اللہ قبول فرمائے۔ مائک میں آگے بھی کچھ لکھا ہے کیا؟ اچھا جی بھائی، یہ گاؤں دیہات میں ہمارے خود کے گاؤں میں آج تک یہ رواج چلا ہے کہ وہ مسجد کی امداد اسی یعنی مسجد کے لیے رقم چندہ اس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ویسے تو دیتے نہیں ہیں یا دینے کا رواج نہیں ہے۔ تو جمعرات کا ایک دن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعرات کے جو اکٹھا ہوگا تو بھجوا دیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امام صاحب چندہ بولنے والے ہوتے ہیں تو ان کے مرحومین کے لیے دعا دے دیتے ہیں۔ تو دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، مرحومین کے پاس دعا پہنچ جاتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایم ایس حسین کریں انگلش میں عبدالصمد صحیح ہے یا عبدالصمد؟ عبدالصمد صحیح ہے، چونکہ عبدال کے معنی تو ہے، عبدس کے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اعتبار سے ہی ہم کو انگلش میں بھی لکھنا ہے۔ تکلم اگرچہ الگ ہے، جب بولیں گے تو وہ عبدالصمد ہی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک قاعدہ ہے نا، عربی کا قاعدہ ہے حروف قمری حروف شمسی والا، تو عبدالصمد میں حروف شمسی والا جو ہے قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ الف لام کیا ہوگا؟ حذف ہو جائے گا، لیکن جب لکھیں گے تو الف لام لکھا جائے گا، تو پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا، تو حروف شمسی والا جو قاعدہ ہے وہی جاری ہوگا۔ تو انگلش میں بھی اگرچہ صرف یہاں لینگویج بدلی ہے، تو لینگویج بدلی ہے، لکھا جائے گا عبدالصمد ہی لیکن بولا جائے گا عبدالصمد ہی۔ تو لکھنا الگ ہے، بولنا الگ ہے۔ تو لکھنے میں عبدال پورا لکھا جائے گا تاکہ نام میں مغالطہ نہ ہو۔ ویسے بلال خان کہہ رہے ویسے بھی کفاروں کو لفظ رحمان سے بغض تھا، لفظ رحمان سے بغض نہیں تھا بھائی، لفظ اللہ سے ان کو بغض تھا۔ وہ یوں کہتے تھے کہ ایک معبود کے سوا دو معبود کہ تمام معبودوں کا ایک معبود ہم کیسے بنا لیں؟ چنانچہ سورہ صاد کے اندر اجعل الالہۃ الہا واحدا، ان کا اعتراض رحمان کو لے کے نہیں تھا، اعتراض رحمان کو لے کے نہیں تھا، اعتراض اللہ کو لے کے تھا۔ قرآن کریم میں یہی کہا گیا اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تمام معبودوں کو جن کو ہم پوجتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سب کو ایک بنا لیں؟ تو یہ کیسے ہمارا جو گوارا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد آج تک ان اتنے سارے بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک کو ماننے لگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو۔ تو ان کو جو اعتراض تھا وہ ایک اللہ کو ماننے پہ تھا، رحمان ماننے پہ نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہاں پر اسی کی نفی کی گئی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ اچھا نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت کوئی آدمی مغرب کے آخری قاعدے میں شامل ہوا تو باقی نماز کس طریقے سے پوری کرے گا؟ بھائی باقی نماز تو پوری کرنا آسان ہے، جیسے اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے ویسے ہی پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس کو تو کوئی رکعت ملی نہیں ہے، صرف قاعدہ ملا ہے، تو اس لیے پہلی دوسری دونوں میں قرات کرے گا اور 2 کے بعد پہلا قاعدہ کرے گا، تیسری میں پھر بیٹھے گا۔
تو مسئلہ ہی نہیں ہے عہد کو. آخری قاعدہ ملا ہے نا, آخری رکعت نہیں ملی, آخری قاعدہ ملا ہے تو تینوں جیسے اپنا پڑھی جاتی ہے نارمل طریقے سے ویسے ہی پڑھی جائیں گے. میں بیدار کروں گا کہہ رہے ہیں کیا نماز کے بعد یا کبھی بھی سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں, فرض نماز کا جو سجدہ ہے اسے زیادہ لمبا کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں تو جو تسبیحات ہیں انہیں کو پڑھ کر کے نماز کو مکمل کر لیا جائے. ہاں جو نفلی نمازیں ہیں یا صرف آدمی سجدہ کرنا چاہ رہا ہے, اگر نفل نماز کا سجدہ ہے تو اس میں عربی کی دعائیں مانگے, جتنا لمبا سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. نفل نماز کا اگر سجدہ ہے تو عربی دعائیں مانگے جتنی چاہے مانگ سکتا ہے. اردو میں مانگے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر صرف سجدہ ہے, نماز نہیں ہے صرف سجدہ ہے, تو اس میں عربی میں, ہندی میں, فارسی میں, انگلش میں, جس لینگویج میں دعا مانگنی ہے جتنی مانگنی ہے آپ مانگ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو وہ سجدہ جتنا لمبا چاہے کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے چاہے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. آدم 2 کہہ رہے ہیں جماعت میں جاتا ہوں تو میرے آفس والے مجھے پگار بھر کے دیتا ہوں تو صحیح ہے کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں, پگار بھر کے دیتے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں آپ, بڑھا کر دیتے ہیں؟ بہرحال اگر آپ جس اس میں کام کرتے ہیں سیکشن میں, جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں, جس آفس میں کام کرتے ہیں, ان کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ بھئی آپ جاؤ ہم آپ کو سیلری دیں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ان کی طرف سے اجازت ہے. اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے مگر آپ چھٹی لے کر کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو چھٹی آپ کا حق ہے, آپ چھٹی لے کر کے جاتے بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ ان کو بتائے بنا ان کے حق میں سے, یعنی جو کام کرنے کا دن ہے آپ ان کو بنا بتائے جماعت میں جا رہے ہیں, تو پھر ان دنوں کا آپ کے لیے تنخواہ لینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا میں سمجھاؤں اس کے اعتبار سے میں نے جواب دیا ہے. کوئی اور مسئلہ ہے تو مزید وضاحت کیجیے. جی کیا کہہ رہے ہیں, رحمان بھی تو اللہ کا نام ہی ہے. جی رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے, بے شک صحیح بات ہے, لیکن رحمان سے ان کو مسئلہ نہیں تھا, ان کو تو اللہ سے مسئلہ تھا. یہ تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, وہاب بھی ہے, غنی بھی ہے, بہت سارے نام ہیں. لیکن ان کو مسئلہ اس سے نہیں تھا, وہ تو خود کہتے تھے, وہ تو خود یوں کہتے تھے ایسا ہے تم ہمارے رب کی عبادت کرو ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے. تو وہ یوں کہتے تھے. لیکن کیا کہا گیا, نہیں نہیں, تم کو میرے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین, یہ کہا گیا تمہارے لیے تمہارے اعمال, میرے لیے میرے اعمال, میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے تمہارا دین. اگر مانتے نہیں ہو تو ایسا نہیں ہے تم میرے کی عبادت کرو میں تمہارے کی عبادت کروں گا, نہیں. پوری دنیا کا پالنے والا صرف ایک اللہ ہے, تو عبادت تو صرف اسی ایک اللہ کی جائے گی. تو ان کو رحمان سے اعتراض نہیں تھا, اللہ سے اعتراض تھا. ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں آج کے جو یہودی ہیں کیا وہ بنی اسرائیل ہیں؟ کیا فلسطین لفظ قرآن کریم میں آیا ہے؟ فلسطین کا لفظ تو شاید قرآن کریم میں نہیں آیا ہے. البتہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, تو مسجد اقصی کا لفظ آیا. فلسطین کا لفظ شاید میرے ذہن میں تو نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. ارض مقدسہ یا ارض کچھ اس طرح کا لفظ آیا ہے کہ جس سے ہم فلسطین مراد لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہودی وہ بنی اسرائیل, جی ہاں جو یہودی ہیں ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جائے گا, کیونکہ یہودی جو نسل ہے یعنی یہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام, جی ہاں غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل جو ہے, اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اب آگے جو ان کی اولاد ہوئی ہے تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی سے جو نسل چلی آ رہی ہے آج تک کے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کی نسل ہے, سب یہودی ہی یہودی ہیں, تو ان کو بنی اسرائیل کہا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ راہ راست پر نہیں ہے. باقی نسل تو انہی کی ہے, جیسے میرے دادا, پر دادا, لکڑ دادا, سکر دادا, جو بھی کچھ ہے. اب لوگ اپنا سلسلہ نسب کہاں سے ملاتے ہیں؟ حضرت علی سے, حضرت عثمان سے, تو ان کی نسل سے ہیں تبھی تو ملاتے ہیں نا. اب وہ آگے آ کر کے چاہے جیسا وہ بن جائے, چاہے وہ ڈاکو بن جائے, چاہے چور بن جائے, لیکن کہا تو جائے گا یہ نا کہ بھائی ان کی نسل سے ہے. تو وہی چیز یہاں ہے, بھلے ہی آج مجھے جیسے بھی ہے کیسے بھی ہے, لیکن کہے جائیں گے بنی اسرائیل. ٹھیک. اچھا کیا کر رہے ہیں بلال خان کہہ رہے ہیں قالوا امر الرحمن ہے, کیا مطلب ہے؟ بھائی بلال یہ سوال جواب لمبا ہو جائے گا ہمارا, ٹھیک ہے, دوسرے لوگوں کا حرج ہو جائے گا. تو یہ سوال جواب کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ اس کو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے, میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا, نہیں تو دوسرے لوگوں کا ردم بیچ میں ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, میں ایک سوال آپ کا جواب دے رہا ہوں, پھر کچھ اور, پھر واپس وہی سوال جواب, تو الگ باتیں ہو جائیں گی. پھر جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اتنی باتیں فی الحال ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہو تو اس کا پورا مکمل مجھے جواب مستحضر ہو. انشاءاللہ بعد میں آپ جو پوچھ رہے ہیں تو پورا تفصیل سے آپ کو میں جواب دے دوں گا.
فیاض احمد کہہ رہے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں زبان سے سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بڑی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، جس میں غسل واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ زبان سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہے تو قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ محمد سلیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت اگر پیٹھ مغرب کی طرف اور چہرہ مشرق کی طرف، یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، بیت اللہ کی طرف نہ آپ کو چہرہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، یہ حدیث میں منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ نے گھما لیا ہے، مشرق مغرب مت کہیے، آپ یوں کہیے بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر بیت اللہ کی طرف اگر آپ کا چہرہ یا پیٹھ آتا ہے تو یہ ناجائز ہے، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر چہرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر مشرق و مغرب ہو، شمال جنوب کچھ بھی ہو، اگر بیت اللہ کی طرف آپ کا چہرہ اور پیٹھ نہیں ہوتی ہے تو پھر جائز ہے۔ اب وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں کی کیا سچویشن بنتی ہے۔ ایس کے ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بینک فکس ڈپازٹ کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فکس ڈپازٹ کی رقم بھی اگرچہ علماء نے منع کیا ہے۔ فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کچھ مدت کے لیے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کے لیے لوگ اپنا کچھ رقم بینک میں جمع کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے سال بعد نکالیں گے، پھر اس پہ انٹرسٹ آتا رہتا ہے، لوگ انٹرسٹ جو ہے اپنا کیا کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اپنے استعمال میں لے لیتے رہتے ہیں۔ تو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، یہ آپ کو مجبوری ہے، رقم ضائع ہو جائے گی، پیسہ چوری ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہے، اس نے یہ سے آپ پھر جا کر کے ایف ڈی جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو سود آئے گا، سود آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ سود غریبوں میں آپ کے لیے دینا ضروری ہے، وہ غریبوں میں آپ تقسیم کر دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ وہ رقم کو کہیں اور کسی حلال بزنس میں لگا دیجیے تاکہ وہاں سے حلال ذریعے سے جو نفع ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ چلیے، نیاز احمد کہہ رہے ہیں، نیاز محمد جب آخری قاعدے میں شامل ہونے شخص باقی تینوں رکعتوں میں قاعدہ کرے گا، دو میں صرف 2 میں کرے گا نا بھائی، تینوں میں کیوں کرے گا؟ جب وہ آخری قاعدے میں شامل ہوا ہے تو رکعت تو اس کو ملی ہی نہیں، رکعت تو اس کو ملی نہیں، قاعدہ ملا ہے، تو اب کھڑا ہوگا تو 2 ہی رکعت کے بعد بیٹھے گا، چونکہ اصول یہی ہے کہ اب کھڑا ہو کر کے 2 رکعت پوری کرے گا پھر تیسری۔ ہاں اگر وہ دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوتا، دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوتا تو اب کہا جاتا کہ بھائی 4 رکعتوں میں وہ یا اس کو 4 قاعدے ملے، دوسری رکعت کا قاعدہ، تیسری رکعت کا قاعدہ، اور اب جب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کرے گا تو پہلی رکعت میں بھی قاعدہ، دوسری میں بھی قاعدہ، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آخری رکعت میں تو اس کو رکعت ملی نہیں، تو گویا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو جماعت ملی ہی نہیں، تو جماعت نہ ملنے کی صورت میں جس طریقے سے نماز پڑھے گا ویسے ہی آخری قاعدے میں شامل ہونے والا شخص نماز پڑھے گا، تو ہر رکعت میں قاعدہ نہیں کرے گا۔ اوکے، بلال خان، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے جیسا کہ علماء کی جماعت کی تھی، اس لفظ اللہ کو خاص کیا۔ فیاض احمد، آپ کا ٹائم ہونے والا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں ضرور، 5 منٹ اور چلیے لائیو۔ فیاض احمد کہہ رہے ہیں اچھا، سوال کوئی رہے گا تو ضرور چالو کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ اس کو پروگرام کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی چلیے، اجازت دیجیے، طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی ہے، آپ سب حضرات دعا کرتے رہیں بندے کے حق میں کہ طبیعت اچھی رہے، تھوڑا گلے میں خراش وغیرہ ہو رہی ہے، اور ویسے تو آج ارادہ نہیں تھا، ابھی بس عشاء سے کچھ وقت پہلے ارادہ بنا کہ بھئی 1 ہفتے تک لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی اتوار کے دن ہمارا اس سوال کا پروگرام ہوگا اور اپنے مسئلوں کا ہمیں حل مل جائے گا، تو بس اس نسبت سے ہمت کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی لوگوں کو سوالات کے جوابات مل گئے ہیں، تو دعا کیجیے کہ اللہ ایسے ہی صحت رکھے، سلامتی رکھے، تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ مفتی صاحب، ہم کیا حرام پیسے سے سامان لینے سے سامان بھی حرام ہو جاتا ہے کیا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، پیسہ حرام ہے لیکن اگر اس سے حلال چیز خریدی گئی ہے تو وہ چیز حلال ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام پیسے کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، حرام پیسے کو جس سے لیا تھا یا تو اس کو واپس کر دیں، اگر اس کو واپس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو صدقہ کر دیں۔ تو حرام پیسے کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی چیز لے لی ہے تو چیز کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، اتنی رقم آپ اپنی دوسری رقم میں سے صدقہ کر دیں۔ جتنی حرام رقم سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو اتنی رقم میں سے، اپنی دوسری رقم میں سے اتنی رقم صدقہ کر دیں کہ بھئی یہ حرام کی تھی، اور جو چیز ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ جائیں۔ بلال خان، شفا اللہ، جی آمین، اللہم آمین۔ ایم ایس حسین، اللہ آپ کو شفا دے، ٹھیک ہے جی، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایم ڈی رستم، 2 منٹ حضرت کہہ رہے ہیں، اچھا چلیے، شاید کوئی خاص سوال ہوگا، ٹھیک ہے چلیے۔ پھر کوشش کیجیے کہ عموماً ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ 9:30 بجے کے بعد عموماً شروع ہو جاتا ہے، 9:30 سے 10:30 کے آس پاس تک عموماً ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیں 11 بجنے والے ہیں،
تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اتوار کے دن تھوڑا وقت اپنا فارغ کر کے، ٹھیک ہے، تو فارغ کر کے اپنا اس وقت پہ حاضر ہو جائے تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، میرے لیے بھی آسانی ہو۔ ابھی گلا خراب ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کل کو اور زیادہ تکلیف ہونے والی، کیونکہ مسلسل 1 گھنٹے تک بولتے رہنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، تو بہت مشکل ہے۔ ایس کے ہاشم، تو ابھی جو فکس ڈپازٹ کر دیا ہے تو اس کے لیے ابھی کیا صورت ہے؟ بس ابھی تو جو اس کی مدت ہے مدت مکمل ہونے دیں ابھی، ظاہر سی بات ہے چونکہ یہ بینک کا یہ رول ہے، اصول ہے کہ آپ وقت سے پہلے آپ اس کو نہیں نکال سکتے ہو، لیکن اگر کوئی شکل بنتی ہے نکالنے کی تو نکال لیں اور اس کو کسی حلال بزنس میں کسی معتبر بندے کے ساتھ میں آپ لگا دیجیے، اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر جب تک چل رہا ہے تو چلنے دیں، اور کیا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ انیس احمد حضرت، اماموں کی تنخواہ کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجئے اپنے لائیو پروگرام میں بھی۔ میں کم از کم 3 میرے بیان اپلوڈ ہے اماموں کی تنخواہ کے بارے میں، ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک اور بیان اپلوڈ کیا تھا کہ امام حضرات کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا رونا یہی ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے گیس سلنڈر 400 روپے کا تھا، آج کی ڈیٹ میں گیس سلنڈر 890 روپے کا ہے، یعنی دگنی قیمت ہو گئی۔ اس سے پہلے پیٹرول کتنے کا تھا؟ 70 75 زیادہ سے زیادہ 80، آج کی ڈیٹ میں 108 روپے پیٹرول کی قیمت ہے۔ ڈیزل کتنا تھا؟ 60 روپے 65 روپے، آج کی ویلیو میں کتنی قیمت ہے؟ 95 روپے یا اس سے زیادہ۔ شکر کتنے کی تھی؟ 25 روپے 30 روپے، آج کتنی ہے؟ 40 روپے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر لوگ جو 80 روپے میں دوا دیتے تھے 100 میں دینے لگے، جو 100 میں دیتے تھے 120 میں دینے لگے، یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ قیمتیں نہ بڑھی ہوں۔ ایک ہم امام لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سیلری آج بھی نہیں بڑھی، تنخواہیں بڑھ گئی، خرچے بڑھ گئے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی، لیکن ہماری تنخواہیں آج بھی وہی جو کی توں ہیں، اور بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں چیزیں کی قیمتیں بڑھ گئی لیکن تنخواہ ہماری آج بھی وہی کی وہی ہے۔ تو بس اللہ سمجھ دے لوگوں کو، مجھے بھی سمجھ دے، میں بھی انہیں میں ہوں، اللہ تمام مقتدیوں کو سمجھ دے اس چیز کی کہ اپنے ائمہ کی قدر کرے۔ ہمارے گھر کا جو خرچہ ہے اتنا خرچہ ہمیں اپنے امام کو دینا چاہیے۔ ایک معتدل آدمی کا اگر آپ خرچہ دیکھیں، ایک بندہ میاں بیوی اور 2 بچے، یعنی کل ٹوٹل ایک گھر کے 4 آدمی ہیں، 4 آدمیوں کا اگر آپ خرچہ جوڑیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 25 سے 30 ہزار کم سے کم ان کا ایک مہینے کا خرچہ ہوگا، جس میں لائٹ بل ہے، ٹھیک ہے، گیس کا بل ہے، اور ایسے ہی تیل پانی آنے جانے ضروریات کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، تو کم سے کم 25 سے 30 ہزار 4 بندوں کا خرچہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے امام حضرات ہیں آپ ان کو کتنا دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا رونا ہے، سب سے بڑا رونا ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہ ہے، وہی کسی نے کہا تھا کہ امام صاحب سے آپ پوچھو، مولانا سے پوچھو بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، تنخواہ اتنی کم ہے پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ کبھی ہڑتال نہیں کرتے کہ بھائی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو ہم جنازے نہیں پڑھائیں گے، بچوں کے کانوں میں اذان نہیں دیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود تنخواہیں اتنی کم ہے جتنی ایک چپراسی کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں واچ مین ہے، اس کی تنخواہ بھی 14,000 ہے، اتنے ہمارے مؤذن صاحب کی بھی تنخواہ نہیں ہے۔ ایک واچ مین کی جو صرف 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، ایک بندہ جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے، لائٹ پنکھے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، 5 وقت پر اذان دیتا ہے، ساری چیزیں، اوپر سے ذمہ داروں کے تانے سہتا ہے، ان کی کڑوی باتیں سہتا ہے، ان کی غصیلی نظریں اور ان کی ڈکٹیٹرشپ والی چیزیں سب کچھ سہتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 9,000 10,000۔ ایک واچ مین جو صرف 12 میں سے بھی 10 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کی تنخواہ ہے 14,000 15,000۔ تو یہ آج امت کا حال ہے، اسی لیے آج امت کو چوکی داروں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہی ہے، پھر اللہ جوتے مار رہا ہے لوگوں کو۔ تو بہرحال ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے اللہ جوتے پہ جوتے کھلائے جا رہا ہے، حالات ہمارے اوپر مسلط کرتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، مشکلات ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ امام کا مطلب ہے آگے، تو امام کو ہر چیز میں آگے رکھنا چاہیے نا۔ اگر میرے پاس گاڑی ہے، میں مقتدی ہوں، تو میرے امام کے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا، میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ لوگ جو نیت باندھتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے امام کے پیچھے پڑھنا ہے، امام کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کس سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری پیچھے میں امام کے پیچھے پڑھ کے دیکھوں گا۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ ہم امام لوگوں کو کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں ہے، ہم امام لوگوں کو
کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو متولی جو ٹرسٹی حضرات ہیں نا وہ یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین کی طرح، ان سے جا کر کے ہمارا سارا کچا چٹھا لے لو، ان کو سب پتہ امام کے بارے میں. تو کرامن کاتبین کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہرحال آج یہ جو ہے امت کا حال، اس جو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ان کے نزدیک میں امام ایک بس غلام یا ایک نوکر کی حیثیت سے بس. تو بہرحال بات وہی ہے کہ اعمالکم اموالکم، جیسے اعمال جا رہے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے اماموں کی قدر کرنی چاہیے. زندگی جینے کے لیے کم از کم جتنا ہمارے گھر کا خرچہ ہے کم از کم اتنا ان کو دینا ضروری ہے، واجب ہے، میں یہ کہتا ہوں. اور جو اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. تعجب کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یار یہ سن کے افسوس ہوتا ہے، امام صاحب کو تنخواہ دی جاتی ہے پورے محلے سے کنٹریبیوٹ کر کے، پورے محلے والے جو رقم اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن ذمہ دار تنخواہ نہیں بڑھاتا ہے. ذمہ دار تنخواہ نہیں بڑھاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر سے جا رہا ہے. ارے یار تمہارے گھر سے تھوڑا ہی جا رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، مسجد کے فنڈ میں ہے، تو امام کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟ اگر کم پڑتی ہے تو لوگوں سے کہو، سوال کرو بھائی تنخواہ کم پڑ رہی ہے، لوگ اور دیں گے. میں ایک مسجد میں تھا، مسجد کے فنڈ میں مسجد کے فنڈ میں 16 لاکھ روپے تھے. یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. مسجد کے فنڈ میں 16 لاکھ روپے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی یہ 6000 آپ مجھے تنخواہ دے رہے ہو، 6000 روپے تو میرا کام نہیں چلے گا، کم از کم میری تنخواہ 9000 ہونی چاہیے. اب سے کتنے 6 سال پہلی بات بتا رہا ہوں. تو 5-6000 میں تو میرا کام نہیں چلے گا. ان کا کہنا ہے تھا مولانا ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم چندہ اکٹھا کریں گے اور جب ہمارے پاس 22 لاکھ روپے ہو جائیں گے تو اس سے ایک فلیٹ خریدیں گے، وہ فلیٹ کو رینٹ پہ چڑھائیں گے، وہ جو رینٹ آئے گا نا اس سے ہم آپ کی 1000 روپے تنخواہ بڑھائیں گے. کتنی بڑھائیں گے بھائی؟ 1000 روپے ہم اس سے آپ کی تنخواہ بڑھائیں گے. میں نے کہا یہ تو وہی کیا کہتے ہیں نا وہ شیخ چلی والا خیال ہو گیا کہ وہ سر پہ انڈے لے کے جا رہا تھا کہ یہ انڈوں سے کیا کروں گا، مرغیاں نکلے گی، مرغیوں سے مرغی فارم بناؤں گا، مرغی فارم سے گھوڑے لوں گا، ان کا استبل بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، پھر بچے ہوں گے، پھر بچے آ کے مجھے بولیں گے پپا پپا پیسے چاہیے، تو بولے گا بھاگ یہاں سے، ہٹ ایک طرف سے. جو اس نے ہاتھ جھٹکا وہ سارے انڈے نیچے، وہ سارے انڈے کیا نیچے. تو بھائی یہ شیخ چلی والا کام بن رہا ہے. کب 20 لاکھ ہوں گے، کب اس سے فلیٹ لیا جائے گا، پھر کب رینٹ آئے گا، پھر بھی آپ 1000 روپے بڑھاؤ گے. جبکہ مسجد کے فنڈ میں کتنا تھا؟ 16 لاکھ روپے تھا مسجد کے فنڈ میں. لیکن پھر بھی ذمہ داریوں کی سوچ دیکھو یار. کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، وہی کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داریوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم کو دینا نہ پڑے. لوگ دے رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہے، آپ کو صرف ایک امین بنا کر کے، ذمہ دار بنا کر کے رکھا گیا ہے، اور آپ یہ سمجھے بیٹھے ہو میرا پیسہ ہے، میرے گھر سے جا رہا ہے. بڑھاؤ نا بھائی. کم ہوتا ہے تو لوگوں سے بولو کہ کم پڑ رہا ہے، آپ اور دو، انشاءاللہ لوگ اور نکالیں گے. یہ ہماری امت کا حال ہو گیا ہے. بس اگر پھر اور کچھ اور بات بولوں گا تو پھر وہ کڑوی لگ جائے گی کسی کو. تو یہ بہرحال ہمارا حال ہے. کتنا بولوں، میری 3 سے 4 ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں اس سے تعلق سے کہ اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ. لیکن لوگ ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے. اللہ سب کو سمجھ دے. اللہ آپ کو صحت دے. آپ 9:35 پہ چالو کر دیا کیجیے، ٹھیک ہے. ہینگ کھانا چاہیے یا نہیں؟ ہینگ کھایا جا سکتا ہے، ہینگ کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہینگ حلال کاروبار میں سے. اللہ آپ کو شفا دے. مفتی صاحب حرام پہ تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو شفا دے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. امام کی تنخواہ آنا سے بھائی بول کے چلے گئے. اچھا جی. بہت سے ہسپتال میں بیت الخلاء میں سمت قبلے کی طرف جمع ہوتی ہے، ان میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ تھوڑا سا ایسے بیت الخلاء کہ جن کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو ان میں تھوڑا سا آپ اپنی پوزیشن گھوم کر کے بیٹھ جائیے، تھوڑا سا گھوم جائیے جس سے ایک دم ڈائریکٹ قبلے کی طرف نہ ہو. تھوڑا بھی اگر آپ پوزیشن چینج کر لیں گے، 30 ڈگری، 35 ڈگری، 40 ڈگری اگر آپ چینج کر لیں گے تو امید ہے انشاءاللہ جو بیت الخلاء کی طرف رخ کرنے والی جو وعید ہے آپ اس حدیث سے نکل جائیں گے اور اس میں آپ شامل رہیں گے. حضرت 5 منٹ ایک سوال ہے، حل نہیں ہو پا رہا ہے، 5 منٹ دیجیے. کیا سوال ہے یار؟ آپ لکھ تو رہ نہیں رہے، آپ 2 منٹ 5 منٹ کر رہے ہیں. میرے اور بھی تقاضے ہیں بھائی، بندہ خدا 1 گھنٹہ 8 منٹ ہو گئے ہیں. حافظ زید کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنی علیہ الصلاۃ کا تفصیلی وضاحت فرما دیجیے. بنی علیہ الصلاۃ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ آپ کا سوال خود وضاحت چاہتا ہے کہ بھائی اس سوال کی آپ مزید وضاحت کریں تاکہ مجھے سمجھ میں. بنی علیہ الصلاۃ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں آیا نہیں بھائی. فیاض احمد السلام علیکم مفتی صاحب، ٹائم ہو گیا، اللہ حافظ. جی چلیے مجھے بھی اجازت دیجیے. اور کیا نام ہے بھائی کا؟ رستم، ایم ڈی رستم صاحب. آپ کا جو بھی سوال ہے آپ مجھے وہ کسی ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کر کے اس کا جواب آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے. چلیے ابھی اگلے ہفتے آپ سے جو ہے
बिना अलसलात है, बिना ऐसे थोड़ा ही लिखा जाता है, बिना तो अलिफ के साथ में लिखा जाता है, बा नून अलिफ, ठीक है। अच्छा, बिना अलसलात का मसला इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो आपको बना दूंगा कि नमाज में बिना करना कैसे होता है, क्या तरीका है। हालांकि मैंने एक मौके पे सवाल जवाब लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने इसकी वजाहत की थी, मगर इंशाल्लाह एक और वीडियो तफसील इसके ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अभी तो काफ़ी वक्त हो गया है, इजाज़त दीजिए। रुस्तम भाई, आपका भी जो भी सवाल है आप कमेंट में लिख दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं आपको, या मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दे दूँगा पढ़ करके। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, दूसरे हज़रात को भी देर हो रही है और मुझे भी देर हो रही है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए सवालों के साथ में और नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।